आसिफ ویڈیوز کے معزز ناظرین، میں ہوں آصف نواز۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بو علی سینا کے زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لہٰذا لڑکی کے رئیس باپ نے بہت سے حکیموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھا سکیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم یا ڈاکٹر کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی، حکیم تو شریعت میں بھی محرم قرار دیا گیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا دانا، عقل مند اور سیانے حکیم رہتے ہیں، آپ ان سے مشورہ لے لیجئے۔ ناظرین، وہ شخص حکیم کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم نے کہا، ایک شرط پر آپ کی بیٹی کا کولا بغیر ہاتھ لگائے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اور وہ شخص کہنے لگا، جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ میری لاڈلی بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا، ایک موٹی تازی گائے میرے لیے لے کر آؤ، میں تمہاری بیٹی کا علاج کر دوں گا۔ وہ شخص انتہائی بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گیا۔ حکیم صاحب کی نظر گائے پر پڑی تو اس شخص سے کہا، آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے کر آئیں، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج شروع کریں گے۔ اور جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران رہ گئے کہ اتنی موٹی گائے 2 دن بھوک اور پیاس سے مر جائے گی، لیکن کیونکہ ان کے استاد کا حکم تھا، اسی لیے اس کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی اور دوپہر کے وقت وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق اپنی لاڈلی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دو۔ وہ سب بہت حیران ہوئے، لیکن کوئی بھی اس میں چھپی حکمت کے راز کو نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا حکیم صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دو۔ شاگردوں نے جب یہ کام مکمل کر لیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ گائے کے سامنے چارہ، گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے بیچاری 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، لہٰذا وہ چارہ جلدی جلدی اور شوق سے کھانے لگی۔ حکیم صاحب کے شاگردوں نے گائے کے سامنے بڑی سی بالٹی میں پانی اور اس میں نمک مکس کر کے رکھ دیا۔ پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور زیادہ بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیا۔ اس گھاس اور پانی نے گائے کے پیٹ کو پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ اس طرح یہ دباؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ لڑکی چیخنے لگی۔ اچانک کھڑاک کی ایک آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر والد کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولہے کی ہڈی اپنی جگہ واپس آ چکی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حکیم کوئی اور نہیں، بو علی سینا تھے، جو ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب ایک گاؤں میں 980 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا، جبکہ آپ کو مشرق اور مغرب میں طب کا امام مانا جاتا ہے۔ آپ نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا۔ آپ نے فلسفہ اور فلکیات کا علم عبداللہ ناتلی سے حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ طب اور ادویات کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ تاہم شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا۔ آپ کو کچھ ہی عرصہ میں مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ بخارا کا سلطان ایک دفعہ شدید بیمار پڑ گیا اور شاہی حکیم بھی سلطان کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ دور دراز کے علاقوں سے بھی طبیبوں کو بلوایا گیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، مگر سلطان کو بیماری سے افاقہ نہ ہوا۔ ایسے میں کامسن حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ شاہی حکیموں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بہت بڑے بڑے ناموں والے حکیموں سے تو کچھ ہوا نہیں، تم کیا کرو گے؟ پھر ایک دانا آدمی آپ کو سلطان کی خدمت میں لے گیا اور آپ کو پیش کیا، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ سلطان کو اس نوجوان حکیم کے علاج سے آرام آ گیا۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا کہ شاہی خزانے سے جو تمہارا جی کرے لے کر جا سکتے ہو، لیکن اس نوجوان نے جو مطالبہ کیا اس نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری میں مطالعے کی تاحیات اجازت طلب کی، جس پر سلطان نے باخوشی اس کو اجازت دے دی۔ ناظرین گرامی، دراصل اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ اس لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں، لہٰذا بو علی سینا نے اپنے تیز حافظے کی بدولت جلد ہی پوری لائبریری میں اپنے کام کی معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا اور پھر 21 برس کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھی۔ بو علی سینا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تب ہماری ماں نے کہا تھا کہ مجھے تو سیب کھانا بالکل پسند ہی نہیں ہے۔ معالجات بکراتیہ میں بو علی سینا کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شہزادے کو
मालिकोलिया का कर्ज लाक हो गया। मालिकोलिया एक मूजी मर्ज है, इससे इंसान मायूसी, उदासी और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जबकि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मिर्ज़ा गालिब के बारे में भी यही कहा जाता रहा है कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में इस बीमारी का शिकार हो गए थे। चुनांचा इस बीमारी में मुब्तला इस शहजादे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो गाय बन गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गाय की तरह ही आवाज़ें निकाला करता था और हर शख्स से कहता था कि मुझे ज़िबा कर दो क्योंकि मेरा गोश्त नहायत लजीज है। प्यारे साथियों, बज़ाहिर इसका मर्ज इतना बढ़ गया कि इसने खाना पीना बंद कर दिया और फाके करने लगा। हत्ता कि वहाँ पे जितने भी माहिर तबीब थे वो सभी इसके इलाज से आजिज़ आ गए। जबकि इस वक्त बू अली सीना बादशाह अल-दौला के यहाँ वज़ीर थे। चुनांचा बादशाह ने शहज़ादे की हालत ज़ार पर इसरार किया तो बू अली सीना ने शहज़ादे के इलाज के लिए आमादगी ज़हर की। एक रोज़ बू अली सीना ने शहज़ादे को पैगाम भिजवाया कि खुश हो जाओ, तुम्हें ज़िबा करने के लिए कसाब आ रहा है। जिसको सुनकर शहज़ादा खुशी से झूम उठा और बड़ी बेचैनी से कसाब का इंतज़ार करने लगा। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब बू अली सीना छुरियाँ लेकर शहज़ादे के पास पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि गाय कहाँ है, ले आओ ताकि मैं उसे ज़िबा कर सकूं। जब मरीज़ को पेश किया गया तो बू अली सीना ने अपने खादमों से कहा कि गाय को नीचे लिटा दो, इसके हाथ पाँव बांध दो। जिस पर खादमों ने हुक्म की तामील की और शहज़ादे को लिटाकर इसके हाथ और पाँव मजबूती से बांध दिए गए। जब बू अली सीना छुरियों को तेज़ करते हुए आगे बढ़े और कहने लगे, ये गाय तो बहुत कमज़ोर है, ये इस काबिल नहीं है कि इसे ज़िबा किया जाए, और अपने खादमों से कहा कि इसको खोल दो। कुछ दिन इसे अच्छी खुराक खिलाओ ताकि यह गाय अच्छी तरह से मोटी ताज़ी हो जाए और फिर इसे ज़िबा करेंगे। बू अली सीना के जाने के बाद आपकी हिदायत के मुताबिक खादमों ने अच्छी तरह से खाना दिया और शहज़ादे ने भी खूब पेट भरकर खाना खाया। अब शहज़ादे के जहन में ये बात बैठ गई थी कि उसको ज़िबा होने के लिए मोटा होना है, लिहाजा वो खिलाफ मामूल अच्छी तरह से खाने पीने लगा ताकि वो सेहतमंद हो जाए और इस काबिल हो सके कि उसे ज़िबा किया जा सके। जबकि आहिस्ता आहिस्ता इसको खाने में दवाएं भी दी जाने लगीं। इस तरह से 1 माह के अंदर अंदर शहज़ादा तंदुरुस्त हो गया। इस तरह बू अली सीना ने अपनी जहानत और हिकमत की बिना पर इस अजीब और गरीब मरीज़ का इलाज कामयाबी के साथ कर दिखाया। आखिर में बू अली सीना की इस खूबसूरत बात से इजाज़त चाहूँगा, जिसमें बू अली सीना से किसी ने पूछा कि दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो आप रो पड़े और कहने लगे, गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हैं, समझ में नहीं आता कि किस बात पर उसका शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या अपने ऐबों की पर्दापोशी पर। उनकी इसी खूबसूरत बात पर वीडियो का अख्ताम करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।